فریح المخلفون۔ اب یہ تو یہاں تک مرحلہ تھا پورا تیاری کا، یہاں تک آیات پوری ہو گئی کہ لشکر تیار کیسے ہوا اور اس دوران کیا کیا مراحل پیش آتے رہے، مسلمان کیا کر رہے تھے، منافقین اس تیاری میں کس طرح روڑے اٹکا رہے تھے، کیا کیا شرارتیں کر رہے تھے۔ اب یہاں سے آگے چند آیات تک لشکر کی روانگی کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر جو صورت کا ہے اس میں لشکر کی واپسی کا تذکرہ ہے۔ سارے حالات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ یہ لشکر جب روانہ ہوا تو پیچھے رہ جانے والے اپنے پیچھے بیٹھ جانے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، دوسروں کو بھی روکا۔ ان سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ اگر تم دنیا کی اس گرمی میں نکلتے جہاد کے لیے، یہ تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیتے، تھوڑا جسم گل جاتا، پسینہ آ جاتا، تکلیف ہوتی، پیاس لگتی، جہنم کی آگ بجھ جاتی تم پر، اور جنت کی نعمتیں لازم ہو جاتی، وہاں پر نہ پیاس، نہ پریشانی، نہ گرمی، کسی چیز کا سایہ بھی تم پر نہ پڑتا۔ اور جنہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بٹھا کر اس دنیا کی گرمی سے بچا لیا، انہیں بتا دیجئے کہ انہوں نے جہنم کی آگ اپنے لیے دہکا لی۔ اب دنیا کی گرمی سے 2-4 دن بچ کر ایک آدمی نے اپنے لیے جہنم کما لی تو اس نے کیا کمائی کر لی۔ اور میں اگر انہیں حقیقت سمجھ آئے تو اپنی اس بات پر خوش ہونے کی بجائے رویا کریں، لیکن یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسی تعویل کر لی کہ اس کی وجہ سے اب جہاد رہا ہی نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ جو لوگ جہاد کے بارے میں ایسی تعویلات کر رہے ہیں کہ مسلمان جہاد نہ کریں، انہیں بھی نہ کرنا پڑے، یہ لوگ اپنے لیے جہنم کی آگ دہکا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کتنا بھی دانشور سمجھ رہے ہوں، کتنا بھی عقل مند سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے کیسے اللہ کے دین کا ایک حکم ہی پورا کا پورا بدل دیا، تو فرمایا کہ خوش ہو رہے ہیں بظاہر اپنی اس حالت پر کہ مال بھی مل رہا ہے، اس کے بدلے میں دنیا میں نام بھی مل رہا ہے، آسائشیں اور راحتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن اگر حقیقت حال کا علم ہو تو خوش ہونے کی بجائے رویا کریں کہ جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ حالت پر رویا کریں۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ ہوگا یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی کیے گا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اللہ آپ کو اگر اس جماعت کی طرف واپس لے آئے جو پیچھے بیٹھ جانے پر خوش ہیں، اور یہ آئندہ آپ سے اجازت طلب کریں کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز میرے ساتھ جہاد کرنے نہیں نکل سکتے اور میرے ساتھ مل کر دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کر دی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کی عظیم سعادت سے یہ لوگ محروم ہو گئے، وہ انہیں کبھی بھی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اب اگر یہ توبہ کریں بھی تب بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں جہاد کرنا ان کے لیے ممنوع کر دیا گیا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلے پیچھے بیٹھنے پر راضی رہے تو اب ہمیشہ پیچھے والوں کے ساتھ ہی بیٹھا کرو۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر جنازے کی نماز نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبری، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بے شک ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا دیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں ان کی موت آئی۔ اب آپ کا ان پر نماز پڑھنا کار لا حاصل ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے سے اور دعائے مغفرت کرنے سے بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ یہ کام ترک کر دیجئے، اور آپ کو ان کے اموال اور اولاد اچھی نہ لگیں۔ پھر اسی آیت کو دہرایا تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اچھی طرح یہ خیال نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس مال کو ان کے لیے دنیا میں عذاب بنا دے اور ان کی روحیں اسی کفر اور نافرمانی کی حالت میں نکلیں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ مضمون ہوتا ہے ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولی، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ مل کر قتال کرو، استاذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو استطاعت والے لوگ ہیں وہ بھی آ کر رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، مختلف بہانے کرتے ہیں۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم پیچھے والوں کے ساتھ یہیں بیٹھ رہے ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ فہم لا یفقہون، انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کی جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان لوگوں کا طرز عمل یہی ہے کہ یہ اس میں تعویل کریں گے اور آ کر بہانے بازی کر کے جان چھڑائیں گے۔ اس کے مقابل رسول کا اور سچے ایمان والوں کا کیا عمل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکم جہاد کو قرآن مجید سے سنتے ہیں؟ لیکن رسول والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لا چکے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے اموال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں قتال کیا اللہ کے اس حکم کو سن کر۔ اب جو بہانے بازی کرتا ہے، تعویلات کرتا ہے، وہ منافقین کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو حکم جہاد کو سن کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ نبی اور صحابہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ اولئک لہم الخیرات، فرمایا ان کے لیے مبارک ہے کہ ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب جو مسلمان رہ گئے تھے، یہ اعراب رہ گئے، ان کا حکم، اور جو مسلمان رہ گئے تھے ان کا حکم۔ دیہاتوں میں ارد گرد، یہ تو مدینہ کے منافقین کا ذکر تھا، جو ارد گرد کے دیہاتی علاقوں میں لوگ تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ان کے پاس بھی پیغام بھیجا گیا کہ جہاد کے لیے آؤ اور نکلو۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے آ کر ان منافقین کی طرح رخصت کی، طلب کی، بہانے بازی کی اور چلے گئے۔ کچھ لوگ جہاد میں نکلے اور کچھ لوگ اتنے ڈیٹھ تھے، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اس بات کا، اور آ کر عذر کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی، بلکہ اسی طرح اکڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان فرمایا، اور ان تینوں طبقات کا انجام بھی آگے جہاں 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے پہلی آیات میں ہی بتایا کہ ان میں سے جو نکلے ان کے لیے کیا اجر ہے، جنہوں نے رخصت طلب کی وہ منافقین کے ساتھ ملحق کیے گئے، اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور کوئی جواب ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کو پکا کر دیا۔ دیہاتیوں میں سے عذر بہانے کرنے والے لوگ آئے تاکہ ان کو بھی بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے، اور کچھ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے جھٹلانے والے تھے وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہے، انہوں نے آ کر رخصت بھی طلب نہ کی۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان میں سے جو لوگ جنہوں نے یہ کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، ہاں مسلمانوں میں سے جو لوگ ضعفاء ہیں، ان بوڑھے ہیں، ولا علی المرضى، اور نہ وہ لوگ جو مریض ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں نہ نکلنے کا، اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے الذین لا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا جسے خرچ کر کے وہ اپنے لیے سامان جہاد حاصل کر سکتے اور جہاد پر نکل سکتے، اس کے باوجود بھی وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر طلب کیا کہ آپ ہمیں مال دیجئے، سواریاں دیجئے تاکہ ہم جہاد پر جا سکیں۔ آپ نے انہیں واپس کر دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ روتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کو پیچھے رکنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کا مال نہ ہوا کوئی گناہ ہے، جبکہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں، یعنی ان منافقین کی طرح پھر خوش نہ ہوں اپنی اس حالت پر، فریح المخلفون میں شامل نہ ہوں، بلکہ اپنی اس حالت پر نادم ہوں، اور ان کے دل میں یہ حسرت ہو کہ کاش ہمارے لیے یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی اس جہاد میں شرکت کرتے۔ تو اس شرط کے ساتھ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ انہیں سواری دیں، آپ نے انہیں کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس وہ مال نہیں جس سے تمہیں سواری مہیا کر سکوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، وہ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے خوف غم کی وجہ سے، اللہ یجد ما ينفقون، اس بات پر کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا اور ہم بھی وہ خرچ کر کے جہاد میں جا سکتے اور نکل سکتے۔ اپنی اس حالت پر روتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور گناہ کیا ہوتا؟ ابھی اس وقت جاتے وقت یہی کہا کہ گناہ نہیں ہے، اور آتے وقت یہ بشارت دے دی کہ رونے کی وجہ سے جہاد کی مشقت اٹھانے والوں کے اجر میں شریک ہو گئے۔ انما السبیل، بے شک گناہ اور الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں جہاد میں نہ جانے کی، وہم اغنیا، حالانکہ وہ مالدار ہیں، خود چاہتے اپنے لیے اسلحہ ساز و سامان خریدتے، سواری مہیا کرتے چلے جاتے، لیکن انہوں نے گرمی سردی کے بہانے اور گھر بار کے بہانے کر کے اور ایمان نہ ہونے کے بہانے کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر راضی ہوئے کہ گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، یہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مردانگی سے محروم کر دیا اور وہ عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھنے پر راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرما دی۔ اب یہ ہو گیا جاتے ہوئے حالات کا تذکرہ کہ جاتے ہوئے کس کو کیا مل رہا ہے۔ رسول اور ان کے ساتھ جو جا رہے تھے ان کے لیے انعام کا اعلان ہو گیا، جو بہانے کر کے بیٹھے ان کے لیے بھی عذاب کا اعلان ہو گیا، جو سرے سے جواب ہی نہ دیا ان کے لیے بھی عذاب کا اعلان ہو گیا، اور جو مسلمان عذر کی وجہ سے نہ جا سکے ان کے لیے اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان کر دیا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔